آج کی مووی کا نام ہے دی کرافٹ۔ یہ 1996 کی مووی ہے جس میں ہم 3 لڑکیوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھنے میں تو عام انسان لگتی تھی لیکن ہوتی وہ ویچز یعنی چڑیلیں ہیں۔ وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی برا کر سکتی تھی۔ ہم سٹارٹ میں ان 3 لڑکیوں کو بیٹھا دیکھتے ہیں جو کہ کالا جادو کر رہی تھی۔ پھر ان میں مین کریکٹر سیرا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے سوتیلے ڈیڈ اور ماں کے ساتھ شہر چھوڑ کر واپس آ رہی تھی۔ راستے میں وہ اسنیک کو دیکھتی ہے جسے دیکھ کر اسے بہت عجیب فیل ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے گھر میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنے روم میں اپنی اصلی ماں کی فوٹو لگاتی ہے۔ وہ ماں اس کی اصل تھی جسے اس نے پیدا کیا تھا اور پیدا کرنے کے بعد وہ مر گئی تھی۔ پھر وہاں پر ایک آدمی آ کر سیرا کو ڈرانے لگتا ہے اور وہ ڈر کے مارے چیخیں مارنے لگتی ہے۔ اگلے دن ہم سیرا کو دیکھتے ہیں کہ یہ آج اس کا اسکول میں فرسٹ ڈے تھا۔ اسکول کا فرسٹ ڈے اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اسے طرح طرح کی چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ پھر ہم یہاں انہیں 3 لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جنہیں ہم نے سٹارٹ میں جادو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ تینوں لڑکیاں کالا جادو کرتی تھیں، اسی لیے یہاں کے لڑکے انہیں ویچز یعنی چڑیلے کہتے تھے۔ ان کا مین کریکٹر نینسی لڑکی اپنی دونوں اسسٹنٹس کو بتاتی ہے کہ آج ہمارا 4تھا ممبر بھی پورا ہو جائے گا اور ہمارا گروپ آج کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیرا اپنی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پر ایک لڑکا اسے گھور رہا تھا۔ دراصل سیرا دکھنے میں بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ تبھی وہاں پر ایک لڑکی نوٹس کرتی ہے نینسی کے گروپ کی ہی کہ سیرا کسی بھی پاور کے بغیر پینسل کو کھڑا کر رہی ہے۔ ضرور اس میں کوئی تو وجہ ہے جو اس طرح اس نے پینسل کھڑی کی۔ پھر وہ لڑکی سیرا سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس سے بات نہیں کرتی۔ پھر سیرا باہر آ کر بیٹھ جاتی ہے کیونکہ اس کا لائف سٹائل اور کپڑے وغیرہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ تھے۔ پھر وہی لڑکا جو اسے کلاس میں گھور رہا تھا اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور سیرا انہیں ان 3 لڑکیوں کے بارے میں بتاتی ہے جو کہ بہت ہی عجیب ہیں۔ لڑکے کا نام کرس تھا۔ ساری باتیں سننے کے بعد کرس اسے بتاتا ہے کہ یہ تینوں لڑکیاں بہت ہی خطرناک ہیں، انہیں جادوگرنیاں کہا جاتا ہے، کوئی بھی ان کے ساتھ پنگا نہیں لیتا، نہ ہی ان سے چھیڑتا ہے، تمہیں ان سے بچ کر رہنا پڑے گا۔ جانے وقت کرس اسے اپنے فٹ بال میچ کی پریکٹس کے لیے بلاتا ہے۔ پھر وہاں پر وہی 3 لڑکیاں آ جاتی ہیں اور آ کر پہلے اس سے سوری کرتی ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، اور پھر سیرا کو دعوت دیتی ہیں کہ تم ہمارے ساتھ شاپنگ پر چلو، اور سیرا بھی مان جاتی ہے اور جاتے ہوئے وہ اس کی بازو پر نشان دیکھتی ہے۔ تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کبھی اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی۔ اب وہ لوگ ایسی شاپ میں آتے ہیں جہاں جادو کی چیزیں ملتی تھی اور وہ ان میں سے ایک لڑکی سیرا کو ایک بک پکڑاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیگ میں رکھ لو یعنی چوری کر لو، لیکن ایسا کرتے ہوئے وہاں کی مالکن اسے دیکھ لیتی ہے۔ پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک نیچرل وچ ہے یعنی پیدائشی ہی جادوگرنی ہے۔ یہ بات سن کر سیرا کو بہت عجیب لگا اور جاتے ہوئے وہ پھر اسی آدمی کو دیکھتی ہے جس نے اسنیک پکڑا ہوا تھا۔ وہ تینوں اس کو اس آدمی سے بچاتی ہیں اور اپنے جادو سے اس آدمی کا ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہیں۔ پھر وہ لوگ اسے ایک جگہ پر لے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر نینسی کی ایک دوست کہتی ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ سیرا ہی ہماری 4تھی ساتھی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب ہمارا گروپ پورا ہو گیا اور اب مینن کو بھی ہمارے اوپر نظر رکھنی ہوگی۔ مینن وہ طاقت تھی جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ وہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ پھر وہ سیرا سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی ایسی خواہش کی اور وہ فوراً سے پوری ہو گئی ہو؟ اور سیرا انہیں بتاتی ہے کہ ہاں، ایک بار میں نے خواہش کی کہ میرے گھر میں بارش ہو جائے اور فوراً سے میرے کمرے کا پائپ پھٹ گیا، اور دوسری خواہش یہ کہ میں نے کہا کہ مجھے سکون چاہیے اور 3 دن کے لیے میں بحری ہو گئی، جس کی وجہ سے اسے 3 تک کچھ نہیں سنا۔ اور اب نینسی سیرا کو کہتی ہے کہ ہمیں مینن کی آتما کو بلانا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے اندر کا خالی پن اور ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سیرا نینسی کی یہ بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ اسے ان کے پاس بیٹھنا عجیب لگ رہا تھا، اسی لیے وہ وہاں سے چلی گئی اور کرس کے آس پاس بیٹھ گئی، اور کرس بھی اب اسے کہتا ہے کہ اپنے گھر جاؤ۔ اسے کرس بھی عجیب لگنے لگتا ہے اور اسے بھی منع کر کر وہ اپنے گھر آ گئی تھی۔ جب صبح سیرا اسکول جاتی ہے تو نینسی اور اس کی دوستیں اس سے پوچھنے لگتی ہیں کہ رات کو کیا ہوا تھا، کیونکہ کرس نے اپنے بارے میں ساری باتیں پھیلا دی تھی کہ رات کو نینسی اس کے ساتھ تھی۔ پھر سیرا کرس کے پاس جاتی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، لیکن کرس پوری طرح سے بدل چکا تھا۔ وہیں پر جب نینسی کی دوست سوئمنگ کرنے لگتی ہے تو وہاں پر ایک لڑکی اس کے بالوں کا مذاق اڑاتی ہے، اور نینسی کی دوسری دوست جو کہ ہاسپٹل میں تھی اور اپنے نشانوں کو ٹھیک کرنے آئی تھی،
وہ وہاں پر لیٹی ہوئی تھی اور اپنی سرجری کروانے آئی تھی تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ ادھر نینسی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ بھی بہت پریشان تھی۔ نینسی اپنے سوتیلے ڈیڈ اور موم کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا باپ نشہ کرتا تھا اور اب ان کے گھر کی بجلی بھی کٹی گئی تھی کیونکہ بجلی کا بل نہیں بھرا گیا تھا۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نینسی کے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں اور ادھر سیرا بھی اپنی ماضی کی پریشانیوں کو لے کر بہت پریشان تھی۔ اسے طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ یہی ہم صبح دیکھتے ہیں کہ وہ نینسی سیرا کو ٹرپ کے لیے انوائٹ کرتے ہیں اور سیرا بھی اس بات کو مان جاتی ہے۔ پھر وہ جنگل میں جاتے ہیں اور اپنا خون وائن میں مکس کر کر پینے لگتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ جب بھی وہ کوئی وش مانگیں گے، اب وہ کوئی وش مانگتے ہیں، اس وائن کو پینے سے ان کی وہ وش پوری ہو جائے گی۔ اب نینسی کی ایک دوست جس نے اس کے بالوں کا مذاق اڑایا تھا، وہ اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی اور سیرا کرس سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے پیار میں پاگل ہو جائے اور اس کا بدلہ پورا ہو جائے، اور پھر اس کی دوسری دوست چاہتی تھی کہ اس کے جسم کے نشان بہت جلد ٹھیک ہو جائیں، اور نینسی اپنے اندر مینن کی طاقت چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ان کے ارد گرد تتلیاں گھومنے لگتی ہیں جو کہ مینن کا ایک اشارہ تھا۔ جب وہ صبح اسکول جاتے ہیں تو کرس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب وہ ان کی دوستوں کی کتابیں بھی اٹھا لیتا ہے اور ان کے ہر کام میں مدد کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے دوست اس کا بہت مذاق بنا رہے تھے، یعنی کہ سیرا کی وش پوری ہو چکی تھی، اور رات کو یہ سب اس دوست کے گھر ٹھہرتے ہیں جس کے جسم پر نشان تھے۔ یہاں پر وہ اپنے ایک دوست کے اوپر جادو کر کے سیرا کو فنگر والے جادو کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہاں پر وہ اپنی فنگر کی مدد کے ذریعے سے اس لڑکی کو ہوا میں اٹھا لیتے ہیں، اور دھیرے دھیرے سیرا بھی ان میں انوالو ہونے لگی تھی اور ان تینوں کے گروپ میں گھل مل گئی تھی۔ ایک دن اسکول میں سیرا اس لڑکی کے بال کو توڑتی ہے جو کہ اس کی دوست کے بالوں کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ اب سیرا اس لڑکی کے بال اسی دوست کے ساتھ جوڑتی ہے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جیسے ہی وہ سوئمنگ کر کے باہر نکلتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بال جھڑنے لگ گئے ہیں، یعنی سیرا کا جادو اثر کیا۔ یہاں پر نینسی کی دوست جس کے جسم پر نشان تھے، مینن سے مدد مانگتی ہے کہ اس کے نشان جلد ہی ٹھیک ہو جائیں۔ یہاں پر ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ اتنی جلدی نشان کیسے ٹھیک ہو گئے، اور وہ اب بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور اسکول بہت اچھے ہاٹ اور سیکسی کپڑے پہن کر گئی تھی جس سے اس سے سارے بات کرنے لگتے ہیں۔ یہاں نینسی کی دونوں دوستیں اور سیرا بہت خوش تھیں کیونکہ ان کی وش پوری ہو گئی تھی، لیکن نینسی ابھی خوش نہیں تھی کیونکہ اس کی وش ابھی ادھوری تھی۔ اب اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نینسی جب رات کو گھر آتی ہے تو اس کے ڈیڈ اس کی ماں کو مارنے لگتے ہیں، جس سے نینسی کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اتنی زور سے چلاتی ہے کہ اس کے فادر کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، اور راستے میں جب ایمبولینس میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ وہیں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے ڈیڈ کی موت کے بعد وہاں پر ایک انشورنس والا آدمی آتا ہے جو کہ انہیں بتاتا ہے کہ ان کے ڈیڈ نے آپ دونوں کے لیے بہت سے پیسے چھوڑے ہیں۔ یہ سن کر نینسی اور اس کی ماں خوشی سے پاگل ہونے لگتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب ان پیسوں سے وہ ایک بہت بڑا گھر بھی خرید لیتے ہیں۔ یہاں نینسی اپنی دونوں دوستوں اور سیرا کو بھی اپنے گھر لے کے آتی ہے اور ان سے اپنی مدد کو ملاتی ہے۔ یہاں پر وہ انہیں ایک جادو دکھاتی ہے جو کہ کسی کا بھی روپ لے سکتے تھے۔ یہاں پر سیرا بھی انہیں اپنا ایک جادو دکھاتی ہے۔ سیرا بتاتی ہے کہ وہ اپنے بالوں کا رنگ بدل سکتی ہے۔ رات کو جب سیرا سو رہی تھی تو اس نے ونڈو سے باہر دیکھا جو کہ وہاں پر کرس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کے پیار میں اتنا پاگل ہو گیا تھا اور وہ اسے بتاتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ پا رہا ہوں۔ کرس اب بالکل پاگل ہو گیا تھا۔ سیرا صبح کو اسی شاپ پر جاتی ہے جہاں پر وہ اس لڑکی سے ملی تھی۔ وہاں پر وہ اسے بتاتی ہے کہ کیا کوئی ایسا جادو کا سامان مل سکتا ہے جس سے جادو الٹا کیا جا سکے، یعنی کہ جو جادو ہوا ہے اسے ختم کیا جا سکے۔ وہ لڑکی اسے کہتی ہے نہیں، ایسا کوئی بھی سامان نہیں ہو سکتا، جیسے آپ جادو کر لیتے ہیں اسے واپس نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہاں پر نینسی بھی آتما کو بلانے والی کتاب کو خرید لیتی ہے۔ اب یہ ساری مل کر سمندر کے کنارے جاتی ہیں جہاں پر یہ مینن کی آتما کو بلانے والی تھی۔ وہاں پر یہ ساری مل کر اپنے اپنے منتر پڑھنے لگتی ہیں جس سے نینسی کے اوپر آ کر بجلی گرتی ہے اور اسے زوردار جھٹکا لگتا ہے۔ صبح کو ہم دیکھتے ہیں کہ نینسی پانی کے اوپر چل رہی تھی۔ نینسی میں مینن کی آتما آ گئی تھی، اسی وجہ سے وہاں کے سارے جانور بھی مر رہے تھے۔ سیرا کو یہ دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ کسی کی جان نہیں لینا چاہتی تھی۔ راستے میں جب نینسی ڈرائیونگ کر رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی آتما کے ذریعے سے سگنلز کو چینج کرتی جا رہی تھی۔ نینسی کو یہ دیکھ کر بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نینسی اپنے جادو کا غلط استعمال کرے اور کسی کو بھی پریشان کرے۔
اسی وجہ سے رات کو اسے کرس کا فون آتا ہے جو کہ اسے ملنے کے لیے بلا رہا تھا، لیکن کرس بہت پاگل ہو گیا تھا اور کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا، اس لیے سیرا اس کے پاس جاتی ہے لیکن وہ بدتمیزی کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ وہاں سے بھاگ کر نینسی اور اس کی دوستوں کے پاس چلی جاتی ہے۔ پھر وہاں پر نینسی یہ باتیں سن لیتی ہے تو پھر وہ وہاں پر کرس کے پاس جاتی ہے جو کہ ایک پارٹی میں موجود تھا۔ اسے پارٹی میں دیکھ کر لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ ایک ویچ ہے، اور وہ فوراً سے اوپر بلاتی ہے کرس کو، اور وہاں پر سیرا کی شکل لے کر اس کے ساتھ غلط حرکت کرنے ہی لگتی ہے، لیکن وہاں پر فوراً سے سیرا پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پر کرس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ نینسی واقعی میں ایک جادوگرنی ہے۔ کرس کہتا ہے میں جانتا ہوں تم یہ جان بوجھ کر کر رہی ہو کیونکہ تمہیں سیرا سے نفرت ہے۔ یہ سن کر نینسی کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ فوراً سے اسے کھڑکی سے دھکا دے دیتی ہے جس سے اس بیچارے کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے۔ اب اس سب کا ذمہ دار وہ خود کو ٹھہرانے لگتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی کسی کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچے، لیکن اس کے ڈیڈ بھی اسے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اکیلا رہنا چاہتی تھی اور بہت پریشان تھی۔ اگلے دن سیرا نینسی کی تصویر پر ریبن باندھ رہی تھی تاکہ وہ اسے کنٹرول کر سکے اور وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ آگے ہی دیکھتے ہیں کہ نینسی اور اس کی دوستیں وچ بن کر اسے تنگ کرنے لگتی ہیں، لیکن وہ خواب سے جاگتی ہے تو یہ بس اس کا ایک وہم تھا۔ اگلے دن سیرا اسی دکاندار کے پاس جاتی ہے اور اسے ساری باتیں بتاتی ہے۔ وہ اس کی ساری باتیں سن کر اسے ایک خاص جگہ پر لے جاتی ہے۔ وہ دکاندار سیرا کے ساتھ ہمدردی کر رہی تھی اور اسے بتاتی ہے کہ تمہاری موم بھی ایک وچ تھی، ان کے ساتھ بھی ضرور کچھ برا ہوا ہوگا، اسی لیے ان کی موت ہو گئی۔ اب وہ دونوں مل کر مینن کو بلانے کا سوچتی ہیں۔ جیسے ہی وہ منتر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر سیرا وہاں سے بھاگ جاتی ہے، اور جب وہ اپنے گھر پہنچتی ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی موم اور ڈیڈ واپس دوسرے شہر چلے گئے ہیں، اور جس فلائٹ میں وہ گئے تھے اس کا ایک بہت بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایک بھی مسافر نہیں بچا تھا۔ یہاں پر نینسی اور اس کی دوستیں آنے لگتی ہیں، اسے ہر طرف کیڑے ہی کیڑے نظر آنے لگتے ہیں اور وہ بہت ڈر جاتی ہے۔ اب وہ تینوں دوستیں اسے مارنا چاہتی تھی کیونکہ انہیں یہ اپنے لیے خطرہ نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ سیرا کی کلائیوں کو کاٹ دیتی ہے جس سے خون بہنے لگتا ہے اور وہ رونے لگتی ہے۔ اوپر آ کر وہ مینن سے مدد مانگنے لگتی ہے جس کی طرح نینسی کی دونوں دوستوں کے ساتھ برا ہونے لگ جاتا ہے۔ نینسی کے ایک دوست کے بال دوبارہ واپس آ گئے تھے اور اترنے لگتے ہیں، اور دوسرے کے نشان بھی واپس آ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر دونوں بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں، وہ دونوں یہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ پھر نینسی اکیلے ہی سیرا کے پاس آنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اب اسے بھی ہر طرح کیڑے ہی کیڑے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہاں پر نینسی جب سیرا پر حملہ کرتی ہے تو جواباً سیرا بھی اس پر حملہ کرتی ہے۔ اس لڑائی میں سیرا جیت جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس زیادہ پاور تھی۔ یہاں پر نینسی کی دونوں دوستیں اس سے مدد مانگنے آئی تھی اور اس سے معافی مانگتی ہیں۔ یہاں پر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس مینن کی طاقت ہے۔ پھر سیرا اپنی طاقت سے اس درخت کو گرا دیتی ہے جسے انہیں بلیف ہو جاتا ہے، اور وہاں پر سیرا اپنے ڈیڈ کو بھی دیکھتی ہے جس سے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے مرنے کی خبر بھی ایک جھوٹی تھی اور نینسی کا ایک جادو تھا۔ یہاں پر ہم نینسی کو دیکھتے ہیں جو کہ بالکل پاگل ہو گئی تھی۔ اصل میں یہ سب کچھ سیرا کے جادو کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ مینن نے نینسی کو اپنی طاقت دے دی تھی اور وہ اپنی طاقت کی وجہ سے اپنی دوستوں سے دوسری طاقتوں کو لینا چاہتی تھی۔ نینسی اپنی طاقتوں کا غلط استعمال کرنے لگی تھی۔ یہاں پر صرف سیرا ہی تھی جو کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتی تھی، یعنی کہ وہ ایک اچھی وش تھی اور ایک ہر کسی کا بھلا کرنا چاہتی تھی۔ یہیں پر یہ مووی ختم ہو